کیسی شاندار دعا، یہ دعا پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارے 90% پاکستان کے مولویوں کو بھی یہ دعا نہیں آتی، کیونکہ وہ بیچارہ مت کا مارا تقلید میں ڈوبا ہوا 8 سال مدرسے سے فارغ ہو کے بھی آیا تو اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے حدیث کا جواب دینے کے لیے اسے پڑھنا ہے یا عمل کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ مجھے ایک مولوی ملا، اللہ نے اسے سمجھ دی، قرآن و سنت پر آیا، کہتا ہے واللہ ہمیں پورا سال صرف یہ سکھایا جاتا تھا تو نے صحیح بخاری کی حدیثوں کا جواب کیسے دینا ہے۔ جو بندہ قرآن اور حدیث کو اس لیے پڑھے کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے، اس سے بڑا بدبخت ہے کوئی؟ حالانکہ قرآن اور حدیث کو عمل کرنے کے لیے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ جی جواب دینے سے مراد یہ ہے کہ حدیث کو پڑھا، وہ میرے فقہ کے مطابق نہیں ہے تو میں اس کے جواب اور تعویلیں کروں گا کہ نہیں نہیں اس میں یہ مطلب نہیں ہے، ایسا مطلب ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ حالانکہ حدیث سے مراد یہ ہے جب حدیث کو آپ نے پڑھا تو آپ اس پر عمل کریں۔ حدیث عمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اس میں نکتہ چینیاں کی جائیں۔ دیکھیں نا قرآن نے کہا اٹھ کھڑا ہو قیام کر، تو ہم کہنے نہیں اس قیام سے مراد یہ نہیں ہے، اس قیام سے مراد ہے سو کی کھڑا ہونا، تعویلیں کرنا حدیث کی، تو یہ تعویلیں کرنا ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا جی یہ ہوا، اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا ہے جی رکوع اور سجدے میں 3 بار پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہی سیکھا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں، نہ مولوی کو آتی ہیں نہ کسی کو سکھائیں۔ کون سی دعائیں ثابت ہیں؟ بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتابوں میں۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی پڑھتے تھے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی پڑھتے تھے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعائیں کرتے تھے۔ ہم رکوع و سجدے میں یہ دعائیں نہیں کرتے، کرنی چاہیے۔ اسی طرح سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہی پڑھتے ہیں نا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پسند فرمایا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور اگر آپ تہجد کی دعا میں جائیں تو ایک لمبی دعا اس میں اور بھی منقول ہے، تو یہ دعائیں یاد کریں۔ مسنون نماز میں جب آپ مکمل دعائیں پڑھیں گے نا میرے بھائیوں، جو مسنون نماز پڑھتا ہے، ایک قاعدہ یاد رکھ لو، مسنون نماز پڑھتا ہے اور پوری دعائیں پڑھتا ہے، وہ تیز نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس نے بیچارے نے پوری دعائیں پڑھنی ہیں، دعائیں پڑھے گا تو نماز تیز ہوگی نہیں۔ اور جس نے بس وہ منیمم ریکوائرمنٹ اور وہ بھی پوری نہیں کرنی، پھر وہ نمازوں کو تیز پڑھتا ہے اور اپنی نماز کو ضائع کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی جب امام اپنا سلام مکمل کر دے پھر پھیرنا شروع کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد مسنون اذکار ہیں وہ کریں، اللہ اکبر، استغفر اللہ 3 دفعہ، پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کی بڑی فضیلت ہے، فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور اس جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ ہے، بڑی فضیلت ہے۔ تو مسنون اذکار کریں، تو ان اذکار پر ہم نے عمل کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیو اسی طرح ہمارے ہاں سلام پھرتے ہی وہ جناب نا 10 سیکنڈ کے لیے اجتماعی دعا سی ہوتی ہے، صرف مولوی کی اتنی بات سمجھ آتی ہے الحمدللہ وصلی اللہ علیہ، بس ذکر اذکار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آیت الکرسی سورہ فلق ناس اخلاص مسنون اذکار سارے قتل کر دیتے ہیں۔